کیا ہے وہ شیطان کے چیلے ہیں. یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، اس لیے میں آج ایک بطور پی ٹی آئی کے ممبر کے نہیں بطور پاکستانی بات کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت کڑی ہے، مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت کڑی ہے، لیکن میرے دل یہ تو فقط ایک گھڑی ہے، ہمت کرو جینے کو ایک عمر پڑی ہے. زندگی میں کچھ لمحات محترم شاہ صاحب، آنریبل ڈپٹی اسپیکر صاحب آئے، جب انسان کو اپنی روح کے اندر سے دکھ محسوس ہوتا ہے. آپ بھی محترم شاہ صاحب اسی ایوان کا حصہ تھے اور میں بھی تھا. 2014 کی بات ہے، شاید جون کا مہینہ تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی زیارت پریزیڈنسی کو جب اٹیک کیا گیا، وہ اٹیک اگر کوئی پاکستانی سمجھے وہ اٹیک زیارت ریزیڈنسی پہ نہیں تھا، وہ اٹیک 25 کروڑ عوام کے ہر گھر پہ تھا، ہماری عزت پہ حملہ تھا، پاکستان کی بقا و سلامتی کو چیلنج کیا گیا تھا. کاش اس وقت میاں صاحب یا اس کے بعد خان صاحب یا آج شہباز شریف صاحب ہم سب کم از کم ان معاملات پہ سیاسی طور پہ سارے سر اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کرتے کہ چاہے کچھ ہو جائے جناح کے پاکستان پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، میں رہوں نہ رہوں تو اس کو برابر کر دے. شاہ صاحب، پہلے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو پرسوں ترسوں بلوچستان میں ہوا ہے، کیا یہ حقوق کے لیے نکلے تھے یا یہ بھارت اور اس کے شیطانی چیلے اسرائیل کی ایما پہ پاکستان کی بقا و سلامتی کو چیلنج کرنے کے لیے نکلے تھے؟ This is an insurgency funded and supported by Israel and India. ہمیں فرق کرنا ہوگا، کیا یہ حقوق کی جنگ ہے یا یہ نام نہاد آزادی کی جنگ ہے، پاکستان کی بقا و سلامتی پہ کاری ضرب لگانے کی جنگ ہے. آج بے شک یہاں خالی ایوان ہے، لیکن ساتھیوں نے اپنے دل کی باتیں کی ہیں. کل خواجہ آصف صاحب نے بھی جو گفتگو کی ہے، مینلی انہوں نے یہی بات کی ہے، پاکستان کی بقا سلامتی پہ اور شہیدوں کو اون کرنے کی بات کی ہے. ہم بھی یہ بات کرتے ہیں. ہمارے دور میں گوادر پہ حملہ ہوا، وہاں ایک 5 اسٹار ہوٹل پہ حملہ ہوا، اٹیک کیا گیا ہمارے ایک دوست ساتھی ملک کے لوگوں پہ. وہاں ایک کمانڈو نے اپنی جان کی شہادت دی تھی، قربانی دی تھی. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اس کا نام تھا کمانڈو عباس. رمضان کا مہینہ تھا، عباس کی شہادت ہوئی. ہماری حکومت تھی، میں اپنی ذاتی گاڑی میں بیٹھ کے، کسی سرکاری گاڑی پہ نہیں، اپنی ذاتی گاڑی میں بیٹھ کے یہاں سے ہرے پور گیا. فارمر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کا حلقہ ہے، وہاں کمانڈو عباس کے والد صاحب سے ملا. اور میں توجہ چاہتا ہوں اور میں پاکستانیوں سے کہنا چاہتا ہوں، لیکن فوج ہماری فوج ہے، جو شہادت دے رہا ہے وہ ہمارے لیے شہادت دے رہا ہے، ہمارا بچہ مر رہا ہے. اگر کوئی سمجھے یہ جو گولی لگتی ہے یہ ہمارے اپنے گھر کے ایک بچے کو گولی لگتی ہے، ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف تنخواہ کے لیے گولی کھاتا ہے؟ کوئی فوجی جوان، کوئی پاکستان کا بیٹا تنخواہ کے لیے نہیں، اس مٹی کی محبت میں گولی کھاتا ہے. میں جب کمانڈو عباس کے والد کے ساتھ ہرے پور میں بیٹھا، میں دعا کر رہا تھا، اور دعا کے دوران جب میں نے دیکھا تو عباس شہید کے والد کے چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ تھی. اور میں دعا کیا کر رہا تھا شاہ صاحب؟ میں دعا یہ کر رہا تھا کہ جو سورہ بقرہ کا آخر ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، پورے قرآن میں تحفہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص جو ہدیہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، وہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے. میں یہ دعا کر رہا تھا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جب میں نے دیکھا تو شہید کا والد مسکرا رہا تھا، اور اس کے الفاظ نوٹ کیجئے، وہ فرماتے ہیں، میرا کہتے ہیں ایک خوبصورت
باغ کھلا ہوا تھا, اس میں خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے. ان پھولوں میں سے ایک پھول تھا میرا بیٹا عباس. میرے رب کو میرا عباس پسند آیا, اس نے اپنے لیے چن لیا. کہتے سامنے میرے 2 یا 3 بیٹے بیٹھے ہوئے تھے, کہتے ہیں 2, ایک فوج میں ایک سویلین ہے, کہتے یہ دونوں بھی حاضر ہیں. یہ جذبہ ہے. تو جذبوں کی کمی نہیں, لیکن ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم مرض کی صحیح تشخیص کر رہے ہیں. ہم مرض کی صحیح تشخیص ہی نہیں کر رہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, میں ان دہشت گردوں کو کھلا میسج دینا چاہتا ہوں. آج وزیر اعظم پاکستان یہاں اعلان کرے کہ بلوچستان کے لیے فرنٹ پہ لڑنے کے لیے سیاسی لیڈرشپ کی بھی ضرورت ہے. میں شہریار افریدی, ہم سب انشاءاللہ اپنی فوج سے آگے بڑھیں گے. واللہ یہ ایک پاکستانی کا, ایک مسلمان کا وعدہ ہے. اور اپنی بندوق ساتھ لے کے جائیں گے. اور پشتون کے پاس گھر میں ایک بندوق ہوتی ہے, اگر پاکستان کے دفاع میں کام نہ آئی تو وہ بندوق ہم نے شبرات کو پٹاخے چلانے کے لیے نہیں, پاکستان کے دفاع میں ہماری جانیں حاضر ہیں. لیکن میں ان دہشت گردوں کو کہنا چاہتا ہوں, یہاں خان قلات کی کل بات ہوئی, اور میں طلال صاحب اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر تشریف فرما ہے, میں آپ کی بھی اس پہ توجہ چاہتا ہوں, بڑی اہم بات ہے. آپ کو پتہ ہے, بس 2 منٹ اور, خان قلات کس کے حکم پہ بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ شامل کر گیا؟ آپ کو پتہ ہے 2007 میں حامد میر صاحب کے پروگرام میں خان قلات کے بیٹے نواسے میر سلیمان آئے. ان سے حامد میر نے پوچھا کہ آپ پاکستان کے ساتھ آپ کے دادا والد صاحب کیسے شامل ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ خان قلات کے وکیل محمد علی جناح صاحب بمبئی میں وکیل تھے, ان کی وکالت کرتے تھے. کہتے ہیں جناح صاحب نے میرے دادا کو کہا کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا نے تھوڑی سی پس و پیش کی, رات کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے حکم دیا خان قلات کو کہ آپ کو جو محمد علی کہہ رہے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ بلوچستان پاکستان کے ساتھ شامل ہوا ہے, ان کے حکم پہ پاکستان بنا ہے. یہ تحفہ ہے, تمہاری نسلیں مٹ جائیں گی, تمہاری نسلیں کٹ جائیں گی. نہ بلوچستان کو تم علیحدہ کر سکتے ہو, نہ نقصان پہنچا سکتے ہو, نہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہو. لیکن آج پاکستان کی سیاسی قیادت کو 4-5 فیصلے کرنے ہیں. رائٹس ہمیں دینی ہے, لیکن احتساب بھی کرو. یہاں بلوچستان کا نمائندہ ہر ایک نہیں, لیکن کچھ, وہ سردار نواب, وہ پیسہ لگتا کدھر ہے؟ ہماری حکومت میں بھی گیا, آپ کی حکومت میں بھی جا رہا ہے, میاں صاحب کی پچھلی حکومت میں بھی گیا, وہ پیسہ لگ کدھر ہے؟ آپ کے بچے تو آکسفورڈ اور کیمبرج میں امریکہ میں جا کے پڑھ رہے ہیں, اپنے علاقے میں سکول تک نہیں بناتے. کیا اس کا اسلام آباد ذمہ دار ہے؟ میرے شاہ صاحب بس آخری 1 منٹ, پاکستان بس آخری 1 منٹ, میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا, 7 منٹ آپ نے خود کہے تھے. سلوشن کی طرف آ رہا ہوں. پاکستان ایک خواب ہے, پاکستان ایک باغ ہے خوبصورت, یہ ایک سوچ ہے, یہ ایک فکر ہے. اگر باغ کمالی ظلم کرے یا آپ کو حق نہ دے, کیا باغ کو آگ لگاتے ہو؟ اگر کسی حکمران نے ظلم کیا ہے, جو کیا ہے. شکریہ, شکریہ. جی پلین صاحب, نہیں جی علیمن صاحب وائنڈ اپ کریں پلیز, 30 سیکنڈ. بس میری بات کا حاصل وصول یہ ہے کہ بلوچستان کو اگر حق نہیں ملا یا پختونخوا ٹرائبل بیلٹ کو, یہ ہمارا قصور ہے, ہم حکمرانوں کا قصور ہے. پاکستان کا کیا گناہ ہے؟ یہاں فیصلہ کرو کہ سیاسی قیادت یہ فیصلہ کرے کہ بنیادی جمہوریت, اکاؤنٹیبلٹی, بلوچستان کو اس کا حق دینا, اس کا فائدہ یہ ہوگا